صدیقی صاحب نے جو مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا، اس بارے میں دو باتیں جو ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ سب بچے بچیاں اور یہ اساتذہ کرام دو باتوں پر توجہ فرمائیں کہ ایک تو اسلام جو ہے نا ہمارا یہ مذہب بن گیا، ہر شخص اس کو مذہب کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس لیے پھر دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ مذہب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جہاد کرے۔ ہر شخص جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہے وہ عبادت کرے، وہ اس کا اور اس کے معبود کا معاملہ۔ اس سے سیکولرزم نے جنم لیا، اور واقعی معقول بات ہے کہ جو شخص چاہے عقیدہ رکھے اور عبادت کرے، اپنے خدا سے جا کر اس کا معاملہ ہوگا۔ پھر نہ جہاد کی کوئی بنیاد ہے، نہ جو ہم مرتد ہونے کے ورے کو سزا دیتے ہیں موت کی، اس کا کوئی جواز پیدا ہوتا۔ تو اسلام کے بارے میں پہلی بات تو آپ سب میرے عزیز بچے اور اساتذہ جو نے دین ابراہیم کہ مذہب کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا جرم ہے، بالکل یہ دین کے ساتھ مذاق و ٹھٹا ہے کہ ہم دین کی بجائے اس کو مذہب کہیں۔ ریلیجن اور مذہب جو ہے کسی کا پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ رسمیں ہیں جو ادا کرتا ہے، کچھ عبادتگاہ میں جا کے عبادت کرتا، اس میں دوسرے کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ مگر اسلام مذہب نہیں ہے، اس کو جو مذہب کہتا ہے نا وہ دین سے بالکل ناواقف ہے۔ آپ پورا قرآن کنگال میں کہیں مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، رسول کریم علیہ السلام نے اپنی کسی حدیث میں اس کو مذہب نہیں کہا، بلکہ یقین جانے اسلام مذہب کے خلاف چیلنج ہے، مذہب کو مٹانے کے لیے آیا ہے کہ لوگوں نے زندگی کے دو خانے کیوں بنا دیے ہیں کہ کچھ حصے میں اللہ کی بات کرتے ہیں اور کچھ میں جا کر اپنی مرضی سے جو جی چاہتا کرتے ہیں، یا پارلیمنٹ جو بنا دیتی ہے یا حکمران جو آرڈیننس دے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے اسلام کی نظر میں کہ ساری زندگی کا مالک اللہ ہے، عبادت گاہ میں اللہ کی پوجا کریں اور باہر نکل کر اپنی مرضی کریں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا وہ حدود بندی سے باہر ہو جاتے ہیں، طاغوت بن جاتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں کہ بندہ بن کے رہنے کی بجائے انہوں نے اپنی نفس کی خواہش پر چلنا، یا من مانی کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب بن گیا نا جب اسلام، تو پھر یہی سمٹ کر رہ گیا۔ جب تک دین تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کی مرضی کے قانون کو جاری کرنا، برائیوں کو مٹانا، کسی ملک میں مشرق سے مغرب تک اگر برائی جنم لے گا تو مسلمان جو ہے حزب اللہ کی فوج ہے۔ جیسے اب امریکہ ہے نا، ٹھیک ہے وہ ظلم کے لیے دخل اندازی کرتا، مگر واقعی دخل اندازی کرنے کے لیے کوئی طاقت ہونی چاہیے جو پوری زمین پر نظر رکھے کہ کسی جگہ اگر برائی نے جنم لیا تو ہم بزور قوت اس کو ختم کریں گے، کیوں خدا کی زمین پر فساد برپا ہو۔ تو اس لیے مسلمان کی حیثیت یہ نہیں کہ کوئی مذہبی گروہ ہے تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رحمانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب، علیکم السلام۔ تو ہر پیشوا، ہر اسکالر اسلام کو مذہب کی حیثیت پیش کرتا ہے۔ اب مذہب باقی لوگوں کے کچھ عقائد اور ان کے رسم و رواج کا نام، اس میں دوسرے کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ مگر دین ہے سسٹم وے آف لائف کہ پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس میں حکومت بھی ہے، یہ آپ کی معیشت بھی ہے، معاشرت ہے، عدالت ہے، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں جو دین کے دائرہ کار سے باہر۔ کسی دائرے میں بھی ہم اپنی مرضی شروع کریں یا پارلیمنٹ کو خود مختار بنا دیں یا حکمران قانون بنانے لگیں، وہ سب اسلام سے نکل جائے گا۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت کرنا ہے۔ بال بچوں میں آپ بیٹھے ہوں تب بھی پابند ہے شریعت کی، مسجد میں آئیں تب بھی وضو نماز کے لیے اللہ کی شریعت کے پابند ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنا سکتے۔ اس لیے دین کی حیثیت سے جب آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک دین ہے جس نے پوری دنیا پر نظر رکھنی ہے کہ کسی علاقہ میں برائی جنم لے تو ہم انہیں نوٹس دیں گے کہ یا انسان بن کے رہو، مذہب نہیں تبدیل کرائیں گے، اگر وہ کچھ پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی رسمیں رکھنے چاہتے ہیں رکھیں۔ اس لیے ایک دین میں آیا لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں، ہندو رہے سکھ رہے، عقیدے نہیں جبر سے بدلے جاتے، مگر برائی نہیں ہونے دینی، زمین میں فساد اور خرابی، کرپشن، اس کو بزور قوت ختم کرنا، یہ ہے دین۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے، فقط ایک فلسفہ ہے۔ مذہب کے ساتھ اگر قوت نہ ہو، حکومت رسائے موصلی نہ ہو، تو پھر وہ فلسفہ ہی ہے کہ خیالی باتیں ہیں، جس کا جی چاہے مانے ورنہ دامن جھاڑ کر چلتا بنے۔ اور اگر یہ حال ہو کہ حکومت وقت اس کی پشت پر، ایک طرف قرآن ہے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو پہلے تو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے سمجھیں کہ یہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا۔
فاروق ہیرڈے برطانیہ میں اس نے اسلام قبول کیا، بڑی پتے کی بات کی، چوٹ کی اس نے ہمارے نظریے پر۔ وہ کہنے گا میں نے یار قرآن پڑھا ہے، اس میں بہت خوبی، مگر ایک کمی رہ گئی ہے کہ یہ غلامی کا طریقہ نہیں سکھاتا کہ کسی کافر حکومت کے زیر سایہ مسلمان کیسے رہے۔ حالانکہ یہ بات مدح کی تھی، تعریف ہی کر رہا تھا، مگر ہمیں سمجھا رہا تھا کہ مسلمان ہوتے ہو غیر مسلم حکومتوں کے زیر سایہ رہتے، تم خود غالب ہونے کے لیے آئے ہو، تمہارا خدا غالب ہے، تمہارے آئین کو زمین پر غالب ہونا چاہیے۔ کافر رہیں تو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے ٹیکس دیں، چھوٹے بند کر رہے ہیں، دوسرے نمبر کے وہ شہری بنے، ظلم و ستم ان سے نہیں کریں گے، مگر حکومت نہیں کرنے دیں گے، خدا کے باغی اور کافر جو ہیں زمین پر حکومت کریں۔ اب یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم سوچتے ہوئے لگتے ہیں، ہم تو خود محنتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جینے دو۔ ہم اگر یہ بات کہیں بھائی نیچے ہو کر رہو امریکہ، ہمارے زیر سایہ رہو، ہمارے ماتحت رہو، دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اسلام آیا، تو پہلے تو دین کو آپ دین سمجھیں کہ یہ غالب نظام جو ہوتا ہے نا کسی سلطنت کا، اس کو عربی میں دین کہتے ہیں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام جہاں تھے وہاں قرآن پاک میں آتا کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کو رکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ بادشاہ کے دین کے مطابق اس کو رکھ نہیں سکتا تھا، یعنی جو مصری قانون تھا اس کے تحت بنیامین کو نہیں رکھ، دین کا، دین الملک۔ اور سورہ نور میں جب کہا کہ زانیوں کو سزا دو، وہاں بھی فرمایا کہ مومنہ کو ایک مجمع ہونا چاہیے اور ان کو اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہوئے ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، سزا دیتے ذرا، وہاں بھی دین ہے۔ اس لیے پہلی بات تو آپ حضرات یہ کریں کہ خدا کے لیے اسلام کو مذہب کے دائرہ سے نکالیں، یہ کوئی مذہب نہیں، پوجا پاٹ کی بات، یہ حکومت کرنے کا ایک نظام ہے کہ اپنے ملکوں میں ہم نے اسلام کو قائم کرنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے ہر شعبے میں، اور دوسرے ملکوں میں بھی اس کو برآمد کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ لوگ یا اسلام لایا ہے یا کم از کم ماتحت ہو جائے، زمین میں فساد اور کرپشن کسی حال میں اسلامی حکومت برداشت نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان قوم بن گئے، دین مذہب بن گیا اور مسلمان قوم بن گئے۔ قوم یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا گیا وہ بے شک دہریہ ہو، سیکولر ہو، اسلام کا منکر ہو، ٹھٹھے کرتا اسلام کو، مسلم ہے، چمٹ گیا اسلام اس کو، مسلمان کے گھر پیدا ہوا۔ یہ نہ سمجھا کہ مسلمان قوم نہیں ہے، قرآن نے جماعت اور حزب کہتا ہے، کسی پارٹی میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اس کا منشور اور اس کے دستور وغیرہ پڑھ کے جو متفق ہوتا ہے اس میں آتا، جو نہیں اس جماعت میں نہیں آتا۔ تو یہ جماعت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا سمجھ سوچ کر اسلام میں آئے باہر سے، جو ہمارے گھر میں پیدا ہو، ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ نسل مسلم بن کر اٹھے، پیدائشی ہی مسلم ہو گئے، آپ نے ان کو مسلم بنانا، ان کی تربیت کرنی۔ تو دو باتیں جب ختم ہو گئی نا، اسلام بیچارہ سمٹ کر مذہب رہ گیا کہ پوجا پاٹ کسی کی مرضی، اس پر رحم کھائے، جا کر نماز پڑھے، نہیں تو اچھا بڑا مسلمان ہے، صدر بن سکتا، وزیر اعظم بن سکتا، بے شک نماز کا تارک۔ اندازہ کرے اسلام بیچارہ مذہب بن گیا کہ یہ کوئی ریلیجن پوجا پاٹ کا دھرم ہے، اور دوسری طرف مسلمان جو ہے نا وہ ایک قوم بن گئے۔ ہر قسم، مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک چڑیا گھر ہے، جو کہنے کو چڑیا گھر ہے اس میں ہاتھی بھی ہے، شیر بھی ہے، سب ہے، چڑیا شاید نہ ہی ہو، چڑیا گھر۔ اب یہ چڑیا گھر ہی نا کہ دہری ہے، شرابی، زانی سب ہیں مسلم، وہ ہمارے قائد اور رہبر بن جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے ہیں نا مسلم ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو گئے تو دنیا میں سپریم تم ہوگے، پوری دنیا تو تم سے لرزے گی، غالب تم ہوگے، اللہ یہ کہہ رہا۔ اب اگر ہم غالب نہیں تو اللہ کا کلام نہیں جھوٹا، ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلم نہیں، ہمارے اندر اسلام نام کی کوئی شے نہیں، بس پیدائشی ہیں۔ ایسے پیدائشی گروہ کو اللہ کیا کرے؟ اس کی پیش گوئی تو سرکار رسالت مآب خدا حبیب امی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے، جب آپ نے ایک دن کہا کہ وقت آئے گا دنیا کے لوگ تم پر ایسے چڑھائی کریں گے جیسے کسی دعوت میں کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے، تمہیں نرم چارہ سمجھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، حیران ہو گئے کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور ساری زمین پر چھائے ہوئے ہیں، اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے۔ تو وہ حیران ہو کر پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان میں وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا وہن کیا؟ فرمایا کراہیت الموت وحب الدنیا، دنیا کے لالچی ہو جائیں گے، مرنے سے ڈریں گے، اس لیے پھر جوتیاں ہی کھانی ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مسلم ہوں تو پھر وہی بات ہو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردنوں سے کتار اندر کتار۔ اللہ بھی وہی ہے، فرشتے بھی اسی طرح الٹ کھڑے، مگر مسلم ہوں تو ان کی مائی کے لیے اتریں۔ تو ان قومی مسلمانوں کے لیے جو نسلی ہے نا، ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہو، ان کو شاید اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سزائیں دے، یہ اسی لائق ہو گئے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے
کہ اپنے آپ کو زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں دیکھ لیں، سب سے اللہ کو محبوب شخصیت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا نہ اللہ نے پیدا کیا نہ کرے گا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ مگر انہیں قرآن نے کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل نکالو، کافر کوشش کر رہے تھے کہ کم پرامز ہو جائے، حضور کچھ بات ہماری مان لیں، کچھ ان کی ہم مان لیں۔ اللہ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ دین سے تجھے ذرا سا ہٹا دیں۔ وہاں فرمایا کہ اگر تو نے ان کی بات مانی، توبہ توبہ، اپنے حبیب پاک کو لا ذکناک ضیف الحیات سے وضیف الموت، ہم دنیا میں بھی دگنی اصلاح تجھے دیں گے اور موت کے بعد۔ نبی کا کام ہے اللہ کا دین لوگوں کو بتایا، یا لوگوں کے ساتھ وہ مسارت کرتا پھر؟ اتنے پیارے کو کہہ دیا کہ ہٹو گے سیدھی راہ سے دگنا عذاب۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہر جن کو قرآن نے کہا تمہارے برابر کوئی عورت نہیں، اللہ اپنے انتخاب سے تمہیں حضور کے گھر میں لایا، تم مومنوں کی مائیں، مگر ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں سورہ احزاب، فرمایا تم میں سے جو نیکی کرے گی اس کو دوگنا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ ماڈل ہے نا، نمونہ، باقی لوگ بھی اس کی عورتیں پیروی کرے۔ اور اگر میں یات منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے کسی نے برائی کی نا نبی کی بیوی نے، یضاعف لها العذاب ضعفین، دو گنا عذاب دیں گے اس کو کہ برا نمونہ دے رہی ہے نبی کے گھر میں بیٹھ، وکان ذلک اللہ یسیرا، اور اس کو کوئی مشکل نہ سمجھے کہ نبی کی بیویوں کو عذاب، فرمایا اللہ کے لیے بالکل معمولی ہے، وہ نہیں نسبتیں دیکھتا، کردار دیکھتا۔ تو اس لیے مسلمان اگر اسلام کو اب بھی دین بنائے نا، ان کے مدارس اور یونیورسٹیاں اور کالج بچوں کے ذہن میں یہ بٹھائے کہ تم غلامی کے لیے نہیں آئے، تم اس لیے پیدا نہیں ہو کہ پڑھ پڑھا کے نہ صرف روٹی کماؤ۔ اب ہمارے جو مدارس ہیں یہ یونیورسٹیاں، ناراض نہ ہونا، کیا ہے مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسجد ڈھونگے نہیں یا روٹی کمانی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ، روٹی کمانی ہے یہ علم ہے۔ علم تو وہ ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور خدا کے احکام کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے، اور زمین پر غالب کیسے آنا۔ اللہ تعالیٰ جیسے اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، یقین جانے جب تک یہ مسلم سے یہ شریک نہیں برداشت کرتے، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا حکومت کرے یا ہمیں ٹیکس دے، خراج بھیجے، ہمارے ماتحت رہے، یا اسلام لائے، ورنہ ہم اپنے لشکر کری کریں۔ یہاں بہت سارے اسکالر اکٹھے ہوئے لاہور میں، مجھے بھی بلایا، یہ نجم سیٹھی بھی تھے اور اقبال فرید پراچا اور سارے موشر حسن وغیرہ، یہی کہ جہاد جو ہے نا دفاعی دفاعی، میں نے کہا توبہ کرو، دفاعی جہاد تو جانور بھی کرتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے وہ بیچارے لڑتے ہیں، یہ کوئی نیکی ہے؟ اور ہجومی جہاد اقدامی کہ ہم نے خود ان کے ملکوں میں گھسنا اور ان کی درستی کرنے کی، یا بندے بنو ورنہ ہم حکومت نہیں کریں گے۔ یہ مصلحانہ جہاد ہے نا کہ برائی جہاں ہوگی ہم ختم کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے مسلمان بنے تو ڈاکٹر صاحب فکر نہ کریں، کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا، ہم تھوڑے بھی ہوں گے نا غالب آئیں گے۔ اور اگر نہ اسلام جو ہے وہ دین کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں رہے، اب میں نے جو باتیں کی، آپ کتابیں پڑھتے مذہب مذہب مذہب، ہر کتاب لکھنے والا مذہب، ممبروں محراب میں مذہب کا مذہب کی آیا دین میں نہیں، دین ہے جو نا پوری زندگی پر حاوی ہے، ہر شعبہ زندگی اس کے ماتحت ہے۔ اور مسلمان کوئی نسلی گروہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہے، جو اس کے عقیدے کو صحیح مانتا ہے اس میں رہے، جو نہیں مانتا وہ باہر نکل جائے، اس کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے، کوئی ہندو بن جائے، سکھ بن جائے، ہماری جان چھوڑے، مسلمان کیا لگے۔ اور بس آخر میں کہوں گا بات، آپ نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹیاں کالج انگریزوں نے کیا کہ ہم نے کہا ہمیں بڑی ترقی، یہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ سارے ادارے کیا کہتے ہیں، ایک بات من درون شیشہ ہے اثر حاضر دیدہ، کہ موجودہ زمانے کی بوتلوں میں نے دیکھا ہے نام علم کا ہے، ہاں چنا زہر کیا مار حاضر، ایسا زہر بھر دیا کہ اس سے سانپ بھی تڑپ اٹھے، وہ بھی مر جائے۔ بڑے بڑے نئے گرانوں کی بچیاں ڈانس کرنے لگیں، ان کے بیٹے جو دہریے ہو گئے، کافر کر لیا، یقین ہمارا چھین لیا اور ہم سمجھے نہیں دے، صرف روٹی کمانے کا ایک ذریعہ سکھا دیا، اور جو اصل دولت تھی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، یقین ہی رہے مسلمان۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کے مجلسوں میں بیٹھ رہا ہوں، بیچارے جو نا رسمی طور پر مسلمان ہے، جرت نہیں کرتے، اندر سے جب پوچھنے وہ کہتے یار خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت ہے کہ خدا ہے بھی، رسول کے نبی ہونے کا کوئی ہے ثبوت، کیا ضرورت ہے رسولوں کی، انسانی عقل کافی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، آدمی مٹی ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے نا ان کے ذہن یہ بن گئے، یقین چھین لیا، اس لیے یقین پیدا کرا غافل کے مغلوب گمات ہوئے۔ اصل ہماری بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنا یقین درست کریں،
اور اس کے لیے رسمی باتیں نا میں نے کرنی ہے مولوی سے، یہ نہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دلائل کی روشنیاں جانتے، بالکل اپنے آپ کو دہریہ اور غیر جانبدار بنا کے سوچیں کہ اسلام کے پلے کچھ ہے، واقعی خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت ہے، نبی کے سچے ہونا، اس بارے میں آپ یقین حاصل کریں، دلائل کی روشنی ہے، پھر انشاءاللہ لائن کلیئر ہو جائے گی، عمل کی بھی توفیق ہوگی، دین کے غلبے کی بھی آ جائے گی سوچ۔ جب ہم دین کے بارے میں یقین ہی نہیں رکھتے، ہمارا اپنا ذہن متضبط ہے کہ اسلام پتہ نہیں سچا ہے یا صرف باپ ایسا ہے، تو اللہ توفیق دے مسلمان جماعت بنے، اسلام کو دین سمجھیں، کہ اس پر خود بھی عمل کرنا اور دنیا میں اس کو غالب کرنا، پھر انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جانا ختم ہو جائے گے، پھر اس پارٹی کو اور جماعت کو جہاد کرنے کا حق بھی ہوگا۔ وہ جہاد لوگوں کے علاقے چھیننے کے لیے نہیں، نہ ان کے وسائل پر قبضہ، برائی مٹانے کی، کہ برائی جہاں ہو رہی کیوں ہو رہی، اللہ کی زمین پر فساد کیوں برپا۔ جہاد ایک مصلحانہ اقدام ہے، ویسے ہی جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتے، وہ ظلم نہیں کرتے، خلق خدا کے ساتھ احسان کرتے۔ اسی لیے مسلمان تلوار لے کر نکلے کہ مجھے کوئی دولت ملے، کوئی علاقہ ملے، بہادری، حضور نے بڑا جان بندہ صرف اس لیے جائے جان ہتھیلی پر رکھے اور صرف یہ ارادہ کہ جان دے کر برائی کو مٹانا، خلق خدا کو نیکی پر لانا، تو اللہ توفیق دے، پھر یہ مسئلے جو ہے نا سارے حل ہو جائے، ورنہ یہ ان سے جان چھڑاتے ہیں، پھر ان سے بڑھ کر کافر ہم پر مسلط ہو جائے۔ ہم نام کے مسلمان نے سمجھے ہیں، دل سے کافر ہی، کوئی نہیں مانتے اللہ رسول کو، ٹھٹھے اڑاتے ہیں، ورنہ یہ کیوں حال ہو کہ 60 سال ہو گیا پاکستان بنے کو، نعرہ بھی یہ لگایا کہ یہاں اسلام ہوگا، پاکستان میں ہوگا کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ان لوگوں نے ووٹ دیے جو رہ گئے ہندوستان میں، مگر بعد میں کیے، پہلی اسمبلی میں فرار کر دیا کہ نہیں اب دو ہی قومیں بھارتی ہیں، یہ پاکستان، مذہب لوگوں کا پرائیویٹ معاملہ، لعنت بھیجو ایسے پاکستان۔ شروع میں کفر کر دیا کہ اب نہ یہاں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا، مذہب اپنے گھر میں لوگ رکھے، ہندو مسلم سکھ سارے یہاں جو ہے پاکستانی ہیں، وہاں بات یہ تو نظریہ کانگریس پیش کرتی ہے وطنی قومیت، اس کے تو تم خلاف اٹھے تھے کہ نہیں ہم اسلام کی بنیاد پر، اس لیے پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے دوسری مسلمان حکومتوں پہ، ورنہ یہ ہوگا جہاد جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ایسا ہی ہوگا نا کہ گھر میں الماریاں شراب کی بوتلوں کی بری پڑی ہیں، لوگوں کی بوتلیں توڑتے پھر، اپنے ملکوں میں اسلام ہے ہی نہیں اور دوسرے ملکوں میں اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، کیا تو کہ ہمیں کیا حق ہے ان لوگوں کو تنگ کرنے کا، پہلا اپنا علاقے میں یہاں اسلام کو قائم کریں، اس کے لیے خون خرابہ نہیں چاہیے، آپ سمجھنے کے بعد دوسروں کا ہم خیال بنائیں، پرامن طریقوں سے انقلاب لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کریں ڈاکٹر صاحب جو کہنے کے بعد، اسلام جو ہے دین ہے اور مسلم جو ہے ایک جماعت ہے۔ جی